ساتھی آگے آگے ہو جائیں تاکہ پچھلے ساتھی جو بعد میں آئیں گے ان کو تکلیف نہ ہو۔ جمعے کے آداب میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی اگلی صفوں کو مکمل کر کے بعد میں آنے والے ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اگر بعد میں آنے والا ساتھی حرام کے آگے آئے گا تو اس کے سارے جمعے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور وہ مجبوراً آتا ہے، اس لیے ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم کی چند آیات کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ حق اور سچ بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کو یاد ہوگا
اسی صورت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد جو بڑھاپے کے اندر نصیب فرمائی اس کو بیان فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر خاوند کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا، دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوگا، بشمول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ اللہ فرمائیں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا۔ آج کی آیات کلمات کے اندر سراسر توحید بری ہے، اللہ کا کلام سراسر توحید ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ہم سنیں، ہم سمجھیں تو اللہ کے کلام میں ہمیں ہر آیت کے اندر، ہر لفظ کے اندر توحید ملے گی۔ توحید کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا کی مثال لے لیں، مادی اشیاء کے اندر اگر کوئی شخص کسی چیز کو، کسی مشینری کو بناتا ہے تو چہ جائے کہ باقی تعلیم یافتہ لوگ بڑے بڑے موجود ہوتے ہیں، لیکن اسے ہی پتہ ہوتا ہے اس مشینری کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں کیونکہ وہ مشینری کا اس وقت بنانے والا ہوتا ہے۔ خالق حقیقی تو اللہ ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ نے اس کو دماغ دے دیا اور اس کی عقل استعمال ہوئی، اس کی آنکھیں استعمال ہوئی، اس کے ہاتھ پاؤں استعمال ہوئے، تو اس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں کہ جی بتاؤ تو صحیح اس مشینری کے لیے کیا کیا چیز ضرورت پڑے گی۔ پھر وہ بتائے گا اس کے لیے تیل کی ضرورت ہے، گریس کی ضرورت ہے، پرزوں کی ضرورت ہے، فلاں جگہ رکھنا ہے، فلاں جگہ نہیں رکھنا۔ یہ ساری چیزوں کے بعد آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر جی ہم اس کو اس کے تضاد میں استعمال کریں کہ تیل کی جگہ پہ پانی ڈال لیں تو چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ نہیں جی چلے گی۔ کیسے؟ زنگ آلود ہو جائے گی، اور زنگ آلود ہونے کی وجہ سے یہ جام ہو جائے گی اور نہ تمہارے قابل رہے گی نہ میرے قابل رہے گی۔ پھر اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت بھی بے اسی طرح ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کو، فرشتوں کو، جنات کو، حیوانات کو، جمادات کو، ساری کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات پھر تمہارے ذہنوں سے کیوں نکل جاتی ہے کہ جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی غیر کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتے ہو؟ خالی ذہن ہو کے بیٹھ جائیں، خالی ذہن ہو کے، اور سمجھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا بڑا یہ قرآن دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانی بڑی کتابیں 4 نازل کی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، اور 100 صحیفے۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک موٹا رسالہ ہوتا ہے، کتاب تو اس کو نہیں کہا جاتا لیکن وہ رسالہ ہوتا ہے، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ انبیاء پر ان کی شریعتیں اس طرح نازل ہوتی تھی، 100 کتابیں وہ تھی، لیکن ان بڑی کتابوں سے چھوٹی تھی۔ سب کا خلاصہ جب اللہ پاک نے اکٹھا کیا اور نکالا تو اللہ نے قرآن کی شکل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور یہ کلام پاک پورا کا پورا، ساری کی ساری اللہ رب العزت کی جتنی کتابیں ان کا خلاصہ ہے۔ کیوں آپ نہیں سنتے؟ اللہ کبھی فرما رہے ہیں کہ تورات کے اندر تیرے رب نے یہ کہا تھا،
آپ نہیں سنتے، آپ پڑھتے نہیں ہیں کہ اللہ کہتے ہیں زبور کے اندر تیرے رب نے یہ کہا تھا، انجیل کے اندر تیرے رب نے یہ کہا تھا، اور یہ سارے تذکرے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قرآن عطا فرما دیا، اب قرآن کا خلاصہ جب نکالا تو صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وَلَضَّالِينَ تک بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، الگ سے ذکر سورہ فاتحہ کا کیا، اور والقرآن العظیم، قرآن کا ذکر الگ کیا۔ وہ بھی قرآن سے الگ نہیں ہے، لیکن وہ ایسی تمہید ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو سورہ فاتحہ کو سمجھنا۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بند کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لو گے، سورہ فاتحہ سمجھ آ جائے گی، قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اسی پر تو اختلاف تھا کہ الرحمن اور الرحیم مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے کہ الرحمن کون ہے، رحمان ذات کون ہے، رحیم ذات کون ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کے انکاری تھے۔ اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ نے با کے اندر بند کر دیا۔ اب یہ مفسرین کرام نے مختلف دوسرے لکھے تفصیلات لکھی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے بار بار توحید کو کیوں بیان کیا، کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر کہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کی آگ کا ذکر، ضرورت ہی کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا ذکر اللہ شریعت محمدیہ کے اندر کرتے ہیں، لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ابراہیم بھی اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہے، اور فرشتے بھی اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہیں۔ ابراہیم کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، مدد کے لیے آ رہے ہیں، میں اور آپ تو کسی ایسے ویسے آدمی کو پکاریں گے نا کہ ہماری مدد کرے۔ ابراہیم کے پاس تو جبرائیل آئے اور اسرافیل آئے، بڑے بڑے فرشتے آئے۔ اگر آپ چاہیں تو اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، جو فرشتے بارشوں کی ڈپٹی میں متعین تھے، ورنہ تو جو ہے فرشتے تو ایک پھونک بھی مارتے تو آگ ختم ہو جاتی۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو ان کا سر آسمان سے لگتا ہے، اور ان کے 100 بازو ہیں، ایک بازو کو اگر کھول دے تو مشرق سے مغرب تک جگہ ڈھانپ جائے۔ اور حضور علیہ السلام جن کے پاس تمام انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کے، ان کے پاس آئے تو اپنی اصلی حالت میں آئے۔ اور حضور علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے بڑے محبوب ترین پیغمبروں میں سے تھے اور بہت بڑا درجہ اللہ نے عطا کیا، صرف 2 مرتبہ اصلی حالت میں ملاقات ہوئی، صرف 2 مرتبہ، ایک غار حرا کے موقع پر جب غار حرا میں آئے اس وقت، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ، اس وقت اپنی اصلی حالت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھا۔ ورنہ تو یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صورت شکل میں آیا کرتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے، ایسی حالت میں آیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ابراہیم کے لیے ہم نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ تمہارے اوپر بیماری کی شدت آئے گی، بیماری کی آگ تمہیں جو ہے بھڑکائے گی کہ کسی غیر سے مدد طلب کر لے، لیکن تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اولاد کی پریشانی آئیں گی، اولاد نہ ہونے کی پریشانی، اولاد دے کر پھر پریشانی آئیں گی، اور اولاد میں پھر لڑکیاں دے کر پریشانیاں آئیں گی، اور پھر اولاد بگڑ کر پریشانی آئیں گی، اور کبھی وہ سدھر کر تیرے اوپر پریشانی آئیں گی، لوگوں کی طرف سے، عزیز رشتہ داروں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے۔ تو تو نے دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے اس آگ کے اندر بچایا، جس میں اگر چڑیا اوپر سے گزرے تو بھون کے نیچے آ جائے، اتنے شعلے تھے اس کے۔ 6 مہینوں تک اس کے لیے صرف ایندھن اکٹھا کر کے لائے وہ لوگ۔ اب وہ پرندہ اگر اوپر سے اڑ رہا ہے تو اس کی تپش سے بھون کر نیچے آ جائے، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام پڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میری مخلوق ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے۔ اب بتاؤں میں کہ کس طرح میں جو ہے ان کو بچانا چاہتا ہوں۔
آگ کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہ جبرائیل تیری ضرورت ہے، مجھے نہ اسرافیل تیری ضرورت ہے، اسرائیل نہ مجھے تیری ضرورت ہے، میکائیل نہ مجھے تیری ضرورت ہے، بتاؤ تو صحیح کہ خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ اس سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ فرمایا جب اجازت لے کر آئے ہو تو میری حالت کو خود دیکھ رہا ہے، پھر وہ خود دیکھ رہا ہے۔ تو اب جب یہ بات رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سنی تو ڈائریکٹ خطاب کیا آگ سے، قلنا، کہا اللہ رب العزت نے آگ سے، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے اوپر۔ اب اللہ بتانا ہی چاہتے تھے قرآن کریم کے اندر واقعہ تو کب گزرا، ابراہیم بھی اللہ کے رسول تھے، صحیفے ان کے اوپر بھی نازل ہوئے، شریعتیں ان کو بھی ملی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ قرآن کریم کے اندر پچھلی شریعتوں کا چونکہ خلاصہ بیان فرما رہے ہیں، اس لیے اللہ نے بیان کرنا تھا کہ تاکہ یہ امت محمدیہ سمجھ جائے اس کے لیے ایک نبی ہے۔ باقی تو قوموں کے لیے نبی آیا کرتے تھے، علاقوں کے لیے نبی آیا کرتے تھے، ملکوں کے لیے نبی آیا کرتے تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئیں گے تو اس وقت سے لے کر جب تک کہ نبوت کا زمانہ چلے گا 23 سالہ، جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ نبوت قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہوگی، اور یہ فرشتوں کے بھی نبی، یہ جنات کے بھی نبی، اور یہ انسانوں کے بھی نبی۔ قل یا ایھا الناس، سب لوگوں کے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ مان رہے ہیں، چاہے وہ نہیں مان رہے ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، کوئی بھی مخلوق و سب کی طرف سے اللہ کے رسول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے ابراہیم کے ساتھ ایسی مدد کی، اپنی امت کو بتا دیجئے، اور یہ قرآن قیامت تک چلے گا، آخری انسان تک کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے، جب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ مدد کر سکتا ہے آگ کے اندر، تو میری اور تیری بھی تو کرے گا، میری اور تیری بھی تو اللہ مدد کرے گا۔ وہ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم مسلمان کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کبھی ذہن سے سوچا ہے کہ رب کے علاوہ اب زبانوں پہ بھی پک چکا ہے نا، زبانوں پر بھی پک چکا ہے۔ ایک تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، یا کوئی فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، یا ایسی طرح کوئی دوسرا ہوتا ہے، رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کس سے مدد مانگو جی؟ اب بولو نا جی پیچھے والے بھی، کس سے مدد مانگو؟ کہ بولو گے ہمارا عقیدہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا جی۔ اب رسول کو اگر مانتے ہو تو رسول نے تو کہا کہ یا اللہ تو ہی دے گا، یا اللہ تو ہی دے گا۔ اب بولنے کے کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ کبھی کبھی میں حیران و پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہماری زبانیں غیروں نے اس طرح ہلا دی ہے کہ بجائے ہم کہیں بال کو ہاتھ لگائیں یا دوسرے کو یا اللہ مدد، تو وہاں آواز آتی ہے یا علی مدد۔ دیکھو سوچو جی قرآن کیا کہتا ہے، چھوڑو باقی باتوں کو، لو فلاں مولوی کیا کہتا ہے، فلاں کیا، لوگوں کو چھوڑو، ہم نے یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھا ہے۔ اب دیکھو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدد کے لیے آئیں گے، بتائیں جی آئیں گے جی؟ کلمہ پڑھا ہے، دیکھو کلمہ اگر پڑھا ہے تو کلمے کے نیچے پھر زندگی گزارو گا، یا تو یہ کہیں کہ نہیں بھائی جو ہے ہم نے اوپر سے پڑھا، اوپر سے پڑھنے کے لیے تو ابو جہل بھی تیار تھا، اوپر سے پڑھنے کے لیے تو ابو لہب بھی تیار تھا، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ پھر اس کے نیچے کیا حضور کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات یہ کوشش کی کہ لوگوں دیکھ لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خدا مانتا ہوں، میں آپ کو خدا مانتا ہوں، میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو درے لگواؤ۔ اب درے پہ بھی بات جب نہ چلی تو کہا آگ جلاؤ اور آگ کے اندر اس کو جلا دو۔ اب اس نے اس بدبخت نے کیا کہا، پہلے تو مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ آیا خدا ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اب بات یقین میں تبدیل ہو گئی ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے
کہ خدائی آگ کا عذاب دیتا ہے، اس لیے آپ خدا ہیں، اس لیے مجھے آگ کا عذاب دے رہے ہیں. اس کو جلایا گیا. اس کو کیا کیا جی؟ جلایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بشارت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، علی دو گروہ آپ کے بارے میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک آپ کو صحیح راستے کی طرف سے مانیں گے اور دوسرے آپ کو خدا کا درجہ دے دیں گے. تو ہم مسلمانوں کے اندر اگر پوچھو جی اب کتنا مجمع ہے، سب سے پوچھو کون مدد کرتا ہے جی؟ ہر بندہ کہے گا کون مدد کرتا ہے جی؟ اللہ کی ذات مدد کرتی ہے. لیکن بے اختیار جب وہ کوئی کام کاج میں لگے ہوتے ہیں تو بے اختیار زبان سے کیا نکل جاتا ہے جی؟ یا علی مدد. اب یہ کفریہ کلمہ ہے. یہ کیا کلمہ ہے؟ یاد رکھنا. اپنی زبانوں کو تبدیل کریں گے، پاک نبی کی خاطر تبدیل کریں گے. پاک نبی کی خاطر. حضرت علی نے کس کو خدا مانا؟ یہ پیچھے والے کیوں خاموش بیٹھتے ہیں؟ حضرت علی نے کس کو خدا مانا جی؟ اللہ کو خدا مانا نا. اللہ کو. رسول کس کو مانا؟ حضرت محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر کے میدان میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو دو نفل پڑھ کے کس کی خاطر پڑھ رہے ہیں؟ اپنی خاطر پڑھ رہے ہیں یا خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر میدان میں اترتے ہیں اور نعرہ کون سا بلند کرتے ہیں؟ نعرہ کون سا بلند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اب ان کی تعلیم تو ہمیں یہ ہو اور ہم جو ہے لوگوں سے متاثر ہو جائیں جو خدا رسول کو نہیں مانتے. لوگوں سے متاثر ہو نہیں ہونا. اپنے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس کے جو برکت والے اور نور والے الفاظ ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. حضرت علی نے خدا تو رب العالمین کو مانا، رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. کبھی یہ نہیں سکھایا، کبھی نہیں یہ پڑھایا، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے اللہ کا درجہ دے دو. اور آج اگر لوگ ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں تو کیا وہ مشرک نہیں ہوں گے؟ بتاؤ تو صحیح نا. بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. مسئلہ سمجھے. یہ بڑے امپورٹنٹ مسائل ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. جب خدا نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ ان کو اب کافر نہیں کہو گے تو پھر مسلمان کہو گے. علی نا مسلمان بھی نہیں کہنا ہے، کافر بھی، تو پھر کیا کہیں گے؟ آخری 10 سورتیں سب کو یاد ہوتی ہیں. اس میں ایک سورت ہے سورہ کافرون. اس میں ساری بات نقل ہے. میری بات کو آپ چھوڑ دیں، قرآن ترجمے والا اٹھائیں اور اس میں دیکھیں کہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، تم خدا کو نہیں مانتے ہو، رسول کو نہیں مانتے ہو، پیارے نبی کے لیے تم جو ہے اتنے گر چکے ہو، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو. وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. جب خدا کو چھوڑے گا، رسول کو چھوڑے گا، مسلمان رہے گا. تو اس لیے جب بھی ایسے میدانوں میں جانا ہو یا ایسے حالات میں جانا ہو تو مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اللہ سے مانگیں. کیوں؟ رب العالمین میں نہیں کہتا تم نہیں کہو گے، یہ خدا کا کلام کہتا ہے. اب زکریا علیہ السلام، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں. دوسری بات کہ زکریا علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ زکریا علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی. اب ہماری بھی اگر اولاد نہیں ہوتی یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کس کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے؟ اللہ سے. یہ عقیدہ اگر بن گیا نا، یاد رکھنا، عقیدہ یہ بن گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسمیہ طور پر ارشاد فرمائے کہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. کیونکہ اس نے میری بات کی تصدیق کی. حضور فرماتے ہیں اس نے میری بات کی تصدیق کی ہے. کیونکہ 360 کے ساتھ ٹکر کس نے لی تھی اس وقت؟ کتابوں میں پڑھا ہے نا، سکول کی کتابوں میں پڑھا ہے. 360 بتوں کے ساتھ کس نے ٹکر لی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی نا جی. تو اگر کوئی گنجائش ہوتی تو کیا ضرورت تھی ہجرت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے شادی ابی طالب کے اندر 3 سال
جو ہے نظر بند رہنے کی. اور لوگ اونجڑیاں کیوں پھینکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ لوگ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کیوں شہید کرتے ہیں؟ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ دنیا ساری آباد ہے. میں اور آپ آباد ہے, میری اور آپ کی اولادیں آباد ہے, میرے اور آپ کے نسل در نسل آباد تھے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. اگر حضور کو خدا نے پیدا نہ کیا ہوتا نا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ یاد رکھنا. اب حضور علیہ السلام 360 کے ساتھ ٹکر کیوں لے رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے تھے وہ بھی کرتا ہے, اس کو مانتے تھے. یاد رکھنا, اللہ کو مانتے تھے, وہ بھی کرتا ہے. لیکن یہ سارے نیچے والے بھی تو کرتے ہیں. کوئی بارش برسانے والا ہے, کوئی اولاد دینے والا ہے, کوئی لڑکی دینے والا ہے, کوئی لڑکا دینے والا ہے, کوئی صلح صفائی کرانے والا ہے, کوئی رشتے کروانے والا ہے. ایک ایک کو منتخب کیا تھا. 360 قبیلے تھے. 360 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک بڑا خدا تھا, ایک ایک بڑا خدا تھا. یہ ہماری آواز کو کدھر پہنچاتا ہے جی؟ اللہ کی طرف پہنچاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں سن لو, اللہ کی طرف کوئی تمہاری آواز نہیں پہنچا سکتا. رب العالمین کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر یہ تجھ سے سوال کرے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرا رب کدھر ہے؟ ابھی کچھ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ رب کہاں پہ, رب کہاں پہ؟ تو اللہ نے کہہ دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرا نبی ان سے کہہ دو کہ تیرا رب قریب ہے تیرا. اب پھر سوال کہ جی قریب تو ہے لیکن کتنا قریب ہے؟ اب آپ بھی تو قریب ہے میرے سارے. ایک اگر سوال کروں لیکن یہ کتنے قریب ہے؟ وہ والا بندہ قریب ہے, وہ والا بندہ قریب ہے, وہ والا بندہ قریب ہے. لوگوں نے خدا کے بارے میں بھی ایسے شروع کر دیا. اب یہ خدا کتنا قریب ہے؟ تو اللہ رب العزت سورہ قاف کے اندر, موٹا قاف جو ہے 26ویں پارے کے اندر کہہ دیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ. اے میرا پیغمبر ان سے کہہ دے وَنَحْنُ أَقْرَبُ, اتنا قریب ہے مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جو تمہاری شارن ہے اس سے بھی زیادہ قریب, اس سے بھی زیادہ قریب ہے. پکارو اس کو رب کو. فرمایا اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تمہاری کوئی دعا وہ رد نہیں کرتا. ایمان سے بتائیں زندگی میں ہم نے کتنی دعائیں مانگی ہے, اکا دکا دعا چھوڑ کے کتنی رب العالمین نے قبول کی ہے. آپ میں سے سب لوگوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہانگ کانگ لے جا, ویزا دلوا دے. مانگی تھی نا دعا؟ کیوں جی مانگی تھی نا دعا؟ تو رب العالمین نے قبول کی ہے کہ نہیں کی؟ پھر آپ دعا مانگتے ہیں یا اللہ حج کروا دے, رب العالمین حج کروا دیتا ہے کہ نہیں؟ پھر آپ عمرے کی دعا کرتے ہیں, اللہ عمرہ کروا دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے شادی کی دعا کی, اللہ نے شادی کروا دی کہ نہیں؟ اللہ نے اولاد کی دعا کی, اللہ سے اولاد دے دی ہے. اپنے بیٹیوں کے لیے دعا کر رہے ہو, بیٹی اللہ دے دیتا ہے. اکا دکا معاملے کے اندر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے, اس میں دیکھتے ہیں اللہ حکمت کے طور پر کہ یہ مصلحت اس کے اوپر فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر اس کے لیے ضرورت ہے تو پھر وہ اسی وقت دے دیتے ہیں, نہیں تو آخرت کے لیے اللہ ذخیرہ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں. اب توجہ کریں, ساری تمہیدی بات کہ توحید ہوگا تو سب کچھ ہوگا. توحید کے لیے سارے علماء متفق ہیں. اگر کوئی اس سے اعراض کرے گا تو وہ عالم نہیں کہلانے کے لائق. توحید ہے, توحید ہے. بیان کرو, اللہ کا ڈنکا بجاتے رہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. حضور کے ساتھ رب العالمین کی مدد آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کیا حکم ہے؟ فرمایا آج میری چارپائی کے اوپر تو نے سونا ہے, آج میری چارپائی کے اوپر تو نے سونا ہے اور میری چادر تو نے اوڑھنی ہے. یا رسول اللہ آپ کی جگہ پہ؟ ہاں یہ میرا حکم ہے, اور صبح جا کے ہمارے ساتھ ملاقات کرنی ہے. فرمایا کبھی بھی مجھے یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں رات کو شاید مر جاؤں, اس رات مر جاؤں, اس رات مر جاؤں, اس رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا. کیوں یقین تھا؟ کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بشارت دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے صبح ہمارے ساتھ ملاقات کرنی ہے. تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حضور خود اپنی طرف سے تو کبھی کہہ نہیں سکتے. اللہ نے بتایا ہوگا آج علی کی رات اپنی ہے, آج علی کی رات اپنی ہے. کفار بار سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے رہیں, علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حضور نے بشارت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے یہ بشارت دی ہے. تو ان صحابہ کو تو اتنا یقین تھا, ان صحابہ کو تو اتنا حضور کی بات پہ یقین تھا. مجھے اور آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ مجھے اور آپ کو بھی یقین آنا چاہیے نا. اولاد رہ جائے گی, ساز و سامان, کارخانے, نوکریاں,
بینک بیلنس, بلڈنگیں, کاریں, سب کچھ رہ جائے گی, ایک اپنے ساتھ اچھا عقیدہ جائے گا, اچھا عقیدہ اور اس کے مطابق جو عمل کیا ہے ہو جائے گا. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں پچھلے جمعے کو آپ ذہن میں رکھیں, یا زکریا, اے زکریا علیہ السلام, انا نبشرک, ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں, بغلام, آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے, اسمہ, اس کا نام ہوگا یحییٰ, یحییٰ اس کا نام ہوگا, یعنی یحییٰ علیہ السلام اس کا نام ہوگا. اب زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی, لم نجعل لہ من قبل سمیہ, آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یحییٰ نام ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا. یحییٰ مانا حیاتیوں والا, زندگی والا. اب کس طرح زندگی والا, کس طرح حیاتی والا؟ یہ جب پیدا ہوگا تو آپ کے ماننے والوں کو دینی حساب سے حیاتیاں بخشے گا, دینی حساب سے ان کے دین ایمان کو یہ زندہ کرے گا. اور دوسرا معنی علماء مفسرین نے یہ کیا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا رحم جو تھا, رحم مادر جس کو کہتے ہیں, وہ رحم جو تھا وہ چونکہ ختم ہو چکا تھا, 98 سال کی عمر تھی, اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. 98 سال کی بڑھیا کو اللہ پاک ایک اولاد دے رہے, تو ہم نے نام بھی رکھ دیا کہ یحییٰ, حیاتی والا, یعنی زندگی والا. اب دیکھیں آگے کیا اللہ ارشاد فرماتے ہیں, من قبل سمیہ, اس سے پہلے جو ہے ہم نے یہ نام نہیں رکھا. قالا, کہا زکریا علیہ السلام, رب, اے میرے ربا, انا یکون لی غلام, اے میرے ربا یہ میرا بیٹا کیسے ہوگا. پہلے دعا مانگی, لیکن جب کوئی کام کسی کے سامنے جو ہے درپیش ہو تو بندہ کہتا ہے یہ کام نہیں میرا ہو جائے گا, دعا پہلے درخواست دیتا ہے, ہاں جی ہو جائے گا. اب جب وہ کہتے ہو جائے گا تو پھر کہتے جی کیسے ہوگا, ہے تو بڑا مشکل, کیسے ہوگا ذرا بتا دیجئے کیسے ہوگا. تو زکریا علیہ السلام بھی رب العالمین سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ, ہوں تو میں 120 سال کی عمر میں, ہوں تو میں, میری بیوی ہے تو میری بیوی 98 سال کی عمر میں, لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دعا تو قبول کر دی تو نے, آیا ہم جوان ہو جائیں گے دونوں, آیا ہم دونوں جوان ہو جائیں گے تب ہماری اولاد ہوگی. اللہ نے کہا نہیں, جوانی بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آگے سوالات اور جوابات ہیں. اب اللہ کیا کہتے ہیں, اب زکریا علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ اس پر بس نہیں کہ میرا بیٹا کیوں ہوگا, وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, میری بیوی تو بانچ ہے, آپ کو پتا ہے, وہ تو اولاد جننے کے قابل ہی نہیں ہے. سب حکیموں نے یہ کہہ دیا ہے, ڈاکٹروں نے اس وقت کے جو تھے وہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ نہیں, مانگتا رہا, جوانی میں اولاد نہیں ہوئی. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, عمر کے آخری درجے پہ پہنچ چکا ہوں, سر بھی بڑک اٹھا ہے, داڑھی بھی بڑک اٹھی ہے, بدن کے اوپر سارے بال سفید ہو چکے ہیں. تو کیسے یا اللہ میری اولاد ہوگی, ہڈیاں کمزور, بال سفید, کمزوری آ چکی ہے, کیسی میری. علماء فرماتے ہیں, مفسرین کرام, حدیث میں آتا ہے 120 سال عمر تھی اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی, اور بیوی کی عمر 98 سال تھی. اس وقت یہ دعا مانگی. اب فرمایا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, میں تو اتنے عمر کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں. قَالَ, کہا اللہ نے, كَذَلِكَ, اسی طرح ہی ہوگا. کس طرح ہوگا, اسی طرح ہی ہوگا. قَالَ رَبُّكَ, پھر کہا اے میرے ربا یہ کس طرح ہوگا. تو کہا رب العالمین نے, قَالَ رَبُّكَ, تیرے رب نے کہا, ہوا عَلَيَّ حَيِّنٌ, تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے, تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ, اور تحقیق ہم نے جب تجھے پیدا کیا, مِن قَبْلُ, اس سے پہلے, وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, حالانکہ تو کوئی چیز بھی نہیں تھا, کسی چیز کے جو ہے نام و نمود, نام و نشان بھی تیرا نہیں تھا. تجھے جب ہم نے پیدا کر دیا, زکریا بنا دیا, اپنا پیغمبر بنا دیا, اپنا رسول بنا دیا, تو ہم اس کو بھی پیدا کر سکتے ہیں. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً, اب زکریا علیہ السلام سمجھ گئے نا کہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی. قَالَ, کہا رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً, اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی تو دے دیجئے, کوئی نشانی تو دے دیجئے کہ میری اولاد ہوگی. تو رب العالمین نے کہا, قَالَ آیَتُكَ, یہ ایک نشانی ہے, اللہ تکلم الناس, تو نہیں بول سکے گا لوگوں کے ساتھ, ثلاث لیال, 3 دن 3 راتیں, ثلاث لیال, 3 راتوں تک لوگوں سے بول نہیں سکے گا. یا اللہ کیسے نہیں بولوں گا, گونگا آدمی نہیں بول سکتا, بیمار آدمی نہیں بول سکتا, لکنت والا آدمی نہیں بول سکتا, جو بیماری کی حالت میں ہو وہ نہیں, آیا میرے اوپر بیماری آ جائے گی. رب العالمین نے کہا نہیں, لیال, راتوں رات. اب اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, راتوں کو تو بیمار نہیں ہوگا, دنوں کو بیمار نہیں ہوگا, سویا, تو ٹھیک ٹھاک ہو کر نہیں بول سکے گا, تو ٹھیک ٹھاک ہو کر نہیں, تو میری توحید بیان کرے گا, تو میری
ذکر کرے گا اور تو میری تسبیح بیان کرے گا، لیکن لوگ اگر تجھ سے باتیں کریں گے تو تو بولو نہیں سکتے، تو سمجھ لے کہ تیری بیوی کو حمل ہو چکا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے رب العالمین کو کیسے جو ہے مانگا، اور پھر اللہ نے کس طرح یہ واقعہ کیوں اللہ نے بیان کیا۔ اور کبھی سوچو تو صحیح، قرآن ہے، شریعت محمدی ہے، زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانے کی ضرورت ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم میں سے بھی کسی کو اولاد کی ضرورت ہو تو اس رب کو پکارو، اس رب کو پکارو جس نے زکریا علیہ السلام کو کتنے سال میں اولاد عطا کی تھی؟ 120 سال۔ اطباء نے اور ماہرین طب نے یہ بات پاس کر دی کہ بندے کو بیماری وغیرہ زندگی میں نہ لگے اور خارجی حادثات وغیرہ سے یہ پاک ہو تو اس کی یہ باڈی کتنے عرصے تک چل سکتی ہے؟ 120 سال تک۔ اور وہ اللہ پاک نے پہلے 1400 سال پہلے رب العالمین نے اعلان کیا ہے، اور ہزاروں سال پہلے کس نے کہا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سائنسدان اب پاس کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے یہ بچے سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں سائنس جو کہے گی وہ سچ ہوگی، وہ قرآن جو کہے گا وہ سچ ہوگی۔ وہ خدا کے بندے، جو قرآن کہے گا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، یہ زکریا علیہ السلام نے کب کا؟ ہزاروں سال پہلے کہا ہے، اور سائنس اب پاس کر رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین نے 1400 سال پہلے 120 سال عمر تھی، اب کہتے ہیں 120 سال آخری عمر ہوتی ہے اگر یہ بدن چلتا رہے، ایک ادو کا بندہ آگے چل سکتا ہے۔ اللہ اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔